بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو خاص انعامات عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ رب کائنات کا فضل و کرم، اس ذات بابرکات کی توفیق، عید الفطر 1447 ہجری کے بعد آج یہ پہلا خطبہ جمعہ 27 مارچ 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع رب کائنات کے کچھ خاص انعامات کن کے لیے، ان انعامات کا آج میں تذکرہ کروں گا، اور فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑوں گا کہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جن اللہ تعالیٰ کے انعامات کا میں تذکرہ کروں گا یہ ان لوگوں کے علاوہ کسی اور کا مقدر نہیں ہے، یہ ایک خاص طبقہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے رب کائنات نے ایسے لوگوں کے مرتبے اور مقام کی بلندی کا خود اعتراف قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے فرشتے بھی جس چیز کی شہادت دیتے ہیں اسی چیز کی شہادت میرے یہ بندے بھی دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، 18ویں آیت مبارکہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے بھی بچو رب کائنات فرماتے ہیں میں نے بھی گواہی دی، میرے فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور اہل علم نے بھی گواہی دی جو کہ عدل کے ساتھ قائم ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ تین قسم کی ہستیاں، اللہ، فرشتے، اور تیسرا یہ طبقہ اللہ نے انہیں اپنے ساتھ ملایا کہ یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے میں سر فہرست ہیں۔ دوسرا انعام اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا مرتبہ اور مقام اور شان میں بذات خود بلند کرتا ہوں۔ سورۃ المجادلہ 11ویں آیت مبارکہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب کائنات نے تم میں سے دو قسم کے لوگوں کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام بلند کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسرا وہ طبقہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ تیسرا انعام رب کائنات نے سورہ فاطر کی 28ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے کا حق یہی طبقہ ادا کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب کائنات سے ڈرنے کا اصل حق یہی طبقہ ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی 7ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رب کائنات کی طرف سے نازل شدہ ہر بات پر ایمان لائے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کیا کرتے ہیں۔ چوتھا انعام اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے علم کو ایمان پر مقدم رکھا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات سن لیجئے، اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک بڑا پیارا باب باندھا، اور باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل۔ باب ہے کہ کوئی بھی دینی بات زبان سے ادا کرنے سے پہلے، یا پھر کوئی بھی دینی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں
وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ یہ سورۃ الروم کی 56ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات نے علم کا تذکرہ پہلے کیا، ایمان کا تذکرہ بعد میں فرمایا ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو شخص بغیر علم کے ایمان کا دعویٰ کرے وہ شخص جھوٹا ہے۔ 5واں انعام، رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بذات خود اس طبقے میں شامل ہونے کی اللہ سے دعا کریں۔ سورہ طٰہٰ 114ویں آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ رب کائنات آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ اور اس مناسبت سے ایک حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کے 2 گروہ تشریف فرما تھے، ایک طبقہ، ایک جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف پڑھ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ لیکن دوسری جماعت وہ علم سیکھنے سکھانے میں مشغول تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ بیٹھنا پسند فرمایا جو علم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ 6واں انعام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے حصول کے لیے ایک خاص طبقے کا خود انتخاب فرمایا۔ ہمارے ہاں میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اگر وہ دین کی بات کرے تو ہم پھر اتنا ہی اس کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ شریعت کے مزاج کے بالکل منافی چیز ہے۔ علم ہمیشہ اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ فاطر ہے، 32ویں آیت مبارکہ ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے کتاب کی وراثت کے لیے اپنے گنے چنے بندوں کا انتخاب فرمایا۔ اب ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، دوسرا طبقہ مقتصد، درمیان میں کھڑا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، تو فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا طبقہ وہ تھا جو نیکی کے اندر سبقت لے جانے والا تھا، اور یہ رب کائنات کا بہت بڑا فضل ہے ایسے لوگوں پر۔ 7واں انعام، رب کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو علم عطا فرمایا، بلکہ علم کا متبادل ایک بڑا پیارا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اور وہ لفظ ہے روح۔ سورہ شورى 52ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف ایک روح جو ہے بطور وحی اپنے حکم سے نازل فرمائی۔ آپ کو نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، لیکن ہم نے اس علم کو روشنی بنا کے آپ کی طرف بھیجا۔ ہم اس علم کے ذریعے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ 8واں انعام، رب کائنات نے
واضح طور پر فرق بیان کر دیا سورہ زمر کی 9 آیت مبارکہ میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیموکریٹک سسٹم نہیں چلتا، جمہوری سسٹم نہیں چلتا کہ ایک 20 25 30 40 سال تک دین پڑھنے پڑھانے والے کا ووٹ بھی برابر ہو، اتنا ہی ہو، اور ایک انگوٹھا چھاپ جس کو استنجا غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس کے ووٹ کی بھی وہی قدر و قیمت ہو۔ فرمایا آپ فرما دیجئے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح اہل علم نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، اور میں وہ مثال یہاں آپ کی ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو اس کو 7 دفعہ پانی سے دھونا ہے، 8ویں دفعہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ اب آج کی جدید سائنس نے اس کی وضاحت کی ہے جو میں یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ وقت میرے پاس مختصر ہے۔ یعنی یہ کتا اتنا نجس ہے کہ اگر برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو 7 مرتبہ اسے پانی سے دھونا ہے اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ لیکن اسی کتے کو اگر شکار کا علم سکھا دیا جائے، سورۃ المائدہ 4 آیت مبارکہ ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے لیے حلال کیا کچھ کیا گیا؟ فرمایا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو تم اپنے کتوں کو سکھاتے ہو وہ علم جو اللہ نے تمہیں سکھا دیا۔ تو فرمایا اگر شکاری کتا جس کو آپ نے شکار کا علم سکھایا ہے، اگر وہ جانور شکار کر کے لے آتا ہے تو تم اس کو کھا لو، یہ کس کا حکم ہے؟ وہ کتا جو کسی برتن کو منہ لگا دے تو 7 دفعہ دھونا ہے، 8ویں دفعہ مٹی سے صاف کرنا ہے۔ وہی کتا اگر شکار کا علم سیکھ کر شکار کر لے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ شکار پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ ہم نے تو شوقیہ کتے پالے ہوتے ہیں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص شکار کے بغیر یا جانوروں کو چرانے کے بغیر یا رات کو پہرے کے علاوہ، ان 3 اقسام کے علاوہ اگر کوئی شخص کتا پالتا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کے اجر میں 1 قیراط کمی کر دیتے ہیں۔ اتنا نجس جانور ہے، لیکن شکار کا علم سیکھا تو نتیجہ اس کا رب کائنات نے اس کے شکار کو پاک قرار دے دیا۔ 9واں انعام، ذرا قرآن کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف آ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، جس طرح ہم ہر جمعے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مجلس کو ویسا ہی بنا دے۔ تو فرمایا اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت اس پر سایہ کر لیتی ہے، اللہ ان پر سکینت طاری کرتے ہیں، اور رب کائنات اس مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کی اعلیٰ مجلس کے اندر کرتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص گزر رہا تھا، اس کا ارادہ علم حاصل کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ 4 لوگ جمع ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ شخص بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو گیا۔ 10واں انعام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ،
جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کو رب کائنات نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر 11واں انعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو انسانی تاریخ کی بہترین جماعت قرار دیا۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے زیادہ جو سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے بٹھائے آج ابھی اور اسی وقت اس بات کا عزم کریں کہ میں نے، چاہے میری عمر 10 سال ہے، چاہے میری عمر 90 سال ہے، میں نے اپنی سورۃ الفاتحہ ٹھیک کرنی ہے، اور ٹھیک کرنے کے بعد 1 2 4 10 15 جتنے بھی لوگوں تک میرا بس چلا یا میرا اختیار ہے، میں ان کی یہ سورۃ الفاتحہ ٹھیک کروانی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں اجر لکھنے والے لکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جس کو ہم نے سکھایا وہ آگے سکھائے گا، وہ آگے سکھائے گا، وہ آگے سکھائے گا۔ پھر یہی وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم دین کی شان۔ ہمارے ہاں تو ہوئے مولوی کی ہوندے نے، انہوں نے کام کی اور بڑے مولوی بیٹھے ہیں۔ یہ اس طبقے کو کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عام آدمی پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا عالم دین کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ، زمین و آسمان کی ایک ایک چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ لاؤ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی صحافی، کوئی بزنس مین، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی کمیشنڈ آفیسر، کوئی سول جج، کوئی وکیل، لاؤ کوئی جس کے بارے میں کائنات کا ذرہ ذرہ، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہیں۔ 13واں انعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کو طہارت کے مسائل بتاتا ہے، طلاق نکاح کے مسائل بتاتا ہے، پاکی نجاست کے مسائل بتاتا ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر 14واں انعام، جو انسان اس راستے پر چلتا ہے جس کا میں پچھلے 18-19 منٹ سے تذکرہ کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات اس کے لیے جنت میں چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے کسی ایسی مسجد میں جہاں قرآن کے ترجمے کی ایک آیت، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، کوئی لمبا چوڑا کام تو نہیں، اگر ایک آیت آپ نے روزانہ سیکھنا شروع کر دی، 1 سال میں 360 آیتیں عربی کیلنڈر کے مطابق اور 365 قمری کیلنڈر کے مطابق، شمسی کیلنڈر کے مطابق، اور اگر ایک حدیث روزانہ آپ نے سیکھنا شروع کر دی، 1 مہینے کی 30 حدیثیں 1 سال کے اندر 360 یا 65۔ تو فرمایا جو شخص اس راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ہدف کیا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، 15واں انعام یہ ہے کہ جو شخص اس راستے پر چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا، لاؤ کوئی بڑے سے بڑی ہستی دنیاوی علوم حاصل کر کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جس نے بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کی ہو، کہ اس کے راستے میں اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا رہے۔ 16واں انعام کیا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے، رب کائنات پھر
اس کی وجہ سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ معروف واقعہ میں صرف اشارہ کروں گا۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے، چلتے پھرتے ملا کے پاس گیا، توبہ، اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسی علم والے کے پاس گیا، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، قیامت تک کے لیے دروازہ توبہ کا کھلا ہے، آپ سچے دل سے توبہ کرو لیکن فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ علم والے نے گائیڈ کیا، رہنمائی کی، وہ چلا، راستے میں موت واقع ہو گئی، جنت اور جہنم کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے، جنتی کے جہنمی۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ کی نہیں تھی، جہنمی ہے۔ جنت والے کہنے لگے نیت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نیتوں پر اجر عطا فرماتے ہیں، جنتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا زمین کی پیمائش کر لو، گناہ گاروں کی بستی قریب ہوگی تو جہنمی، اور اگر نیکوں کی بستی ہوگی تو جنتی۔ اصل بات یہ ہے کہ گناہ گاروں کی بستی قریب تھی، رب کائنات نے زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ، زمین سکڑ گئی، نیکوکاروں کی بستی قریب آ گئی، بندہ جنت میں چلا گیا ایک آدمی کی رہنمائی کی وجہ سے۔ 17واں انعام رب کائنات کی طرف سے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عالم صحابی ہیں، نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب کائنات اس میرے صحابی کو علماء میں سے بھی خاص مرتبہ اور مقام نصیب فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز دوسروں سے منفرد اور ممتاز رکھیں گے۔ ادھر آؤ، ساری زندگی جنہوں نے میرا دین پڑھتے پڑھاتے گزار دی، تمہارے لیے میں نے انعام ہی الگ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح 18واں انعام کیا ہے کہ یہ طبقہ قیامت والے دن علیین میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ماہر قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ خاص عزت اور احترام عطا فرمائیں گے۔ ضمناً ایک بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو گالی مت دیا کرو۔ کس لیے؟ فرمایا یہ تمہیں فجر کے وقت نماز کے لیے، تہجد کے وقت نماز کے لیے جگاتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک جانور کو نبی علیہ السلام نے گالی دینے سے منع فرما دیا، تو جو اشرف المخلوقات ہے، جس نے زندگی کے 20 30 40 سال دین پڑھتے پڑھاتے گزارے، اسے اوے مولوی تو گی کرنا بہتری اوقات کی ہے ساڑھے سامنے، یہ بات کہنا، اس کی توہین کرنا، اس کی شان میں فرق کرنا، یہ جائز ہوگا ہمارے لیے؟ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 19واں انعام دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن جو شخص سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ کر سمجھتا ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اہل علم کا۔ فرمایا قیامت والے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ یہ دونوں صورتیں اس کے اوپر سایہ کیے ہوئی ہوں گی، قیامت والے دن اس کو گرمی نہیں لگے گی۔ یہ اعزاز بھی کسے حاصل ہے؟ علم والوں کو۔ 20واں انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے، قیامت والے دن، یہ عام حافظوں کی بات نہیں کہ جناب 30 سپارے اور 700-400 انڈیا کی فلم سمیت گانوں کے حفظ، ان حافظوں کی بات نہیں ہو رہی، ان حافظوں کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے قرآن کو سیکھا، سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا۔ فرمایا قیامت والے دن ایسے آدمی کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند ہوگی۔ بہت کچھ کہنا بھی باقی ہے لیکن صرف 1.5 منٹ سے بھی کم وقت ہے۔ یہ میں نے اب تک جو 20 ربانی انعامات آپ کے سامنے رکھے، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو خالصتاً اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کو گل کرو کرنے والی، اسی سائنس ٹیکنالوجی کے میدان کے پیچھے رہ جاؤں گے۔ سونی صاحب اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے سائنس ٹیکنالوجی والے ہیں کہ مولوی ہے؟ واپڈا، سٹیل مل، ریلوے، پی آئی اے سمیت جتنے ادارے ہیں، ان سب اداروں کو تباہ کرنے والے کتنے مدرسوں سے نکلے ہیں بھائی؟ اصل بات کچھ اور ہے جس کو میں خصوصی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب بنیاد جس عمارت کی غلط ہو گئی وہ عمارت کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ علم، قرآن و حدیث کا علم، یہ ہماری بنیاد ہے، اور ان والدین سے بڑا ظالم اللہ کی زمین پر اور کوئی نہیں
جو اپنے بچے کو سب کچھ سکھاتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں سکھاتے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سکھاتے، عقیدہ نہیں سکھاتے، نتیجہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اولڈ ایج ہومز کے اندر جناب اضافہ ہو رہا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن و حدیث سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔